الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله زلف تیری دے کنڈل وچوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وے ماہیا وے ہادیا آقا زلف تیری دے کنڈل وچوں آوے باس وفا دی قسم خدا دی آق تیری تقدیر الہی پھیرے لکھت قضا دی قسم خدا دی بن منگیا خیراتاں دیویں حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی گلار بشر دی صورت وچوں اساں ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا دی زیب مسند صدارت استاذ العلماء والمشائخ ابو شمس جناب حضرت علامہ مولانا احمد علی رضوی صاحب دامت فیودکم العالیہ، میزبان محترم شہباد افق خطابت ترجمان اہل سنت عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا شہباد حسین چشتی صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ چکو موڑ جنوالا و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کافی دیر سے نماز مغرب کے بعد سے تشریف فرما ہے اور اب مجھے محسوس یوں ہو رہا ہے کہ جیسے تھوڑی تھوڑی تھکاوٹ آپ کو ہو رہی ہے، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دو چار باتیں آپ کو ایسی سنا دوں کہ آپ کی تھکاوٹ اتر جائے۔ ابھی ایک منظر نامہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے، ابھی ایک منظر دیکھا آپ نے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، سر پہ دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے، علامتی نہیں ہے، حقیقی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، عمر کو نہ دیکھو سینے میں دیکھو کیا ہے۔
سینے میں دیکھو کیا ہے، 26 بچوں کے سروں کے اوپر دستار فضیلت سجائی گئی، قرآن سینے میں محفوظ کیا ہے، ترجمہ و تفسیر پڑھا ہے، اللہ کی منشا کو جانا ہے، نازلہ قرآن مقدس کچھ نے پڑھا ہے، تو ان کے سروں کے اوپر یہ دستار فضیلت سجا دی گئی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کل انشاءاللہ 16 بچیوں کے سروں کے اوپر ردائے فضیلت رکھی جائے گی، اور حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہونے کا اعلان کیا جائے گا کہ ان کو زہرا کے بابے کا فیض ملا ہے۔ تو ایک منظر نامہ تو وہ ہے جو آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اور ایک روزن نور میں آپ کی خدمت میں کھولنا چاہتا ہوں، اور میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کے ذرا میرے ساتھ مل کے اس روزن نور سے ایک خاص چیز کا نظارہ کیجیے۔ اللہ کریم جواد مطلق ہے، فیاض ازل ہے، خلاق عالم ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں 2 چیزوں سے ملا کے بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ جسم 4 عناصر سے ہے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے۔ کمال ہے، ایسی چیزیں جمع فرما دی، کبھی آگ اور پانی بھی جمع ہوئے تھے، لیکن واہ خلاق عالم، واہ مالک، تیری شان قدرت کے قربان جائیے، کیا کتاب کھول دی اپنی قدرت کی، ندرت کی، کہ آگ اور پانی کو میرے وجود کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اور یہ جو انسانی جسم ہے، یہ انہی عناصر سے، 4 عناصر سے بنا ہے، تو اس کی خوراک بھی انہی عناصر سے آتی ہے۔ لیکن انسان کا جو اصل ہے وہ انسان کی روح ہے، اور روح یہ اس جہان کی چیز نہیں ہے، یہ عالم امر سے آئی ہے، یہ عالم قدس سے آئی ہے، یہ حریم ناز سے آئی ہے، یہ حریم کبریا سے آئی ہے، یہ جناب خاص سے آئی ہے، اور اس کا رزق بھی جناب خاص سے آیا ہے۔ اب اس میں جو اللہ کریم نے انتظام فرمایا، اس کے اوپر نثار ہونے کو، قربان ہونے کو جی کرتا ہے۔ اللہ نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے ماننے والوں کے لیے روحانی غذا اتاری، عالم امر سے اتاری، عالم قدس سے اتاری، حریم کبریا سے اتاری، حریم ناز سے اتاری، جناب خاص سے اتاری۔ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے روحانی غذا اتاری، صحیفے اتارے، تختیوں کی صورت میں تھے۔ لوگوں سے کہا کہ تختیوں سے استفادہ کرو اور اپنی روحانی بالیدگی کا اہتمام کر لو۔ جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں، ان کے ماننے والوں کے لیے اللہ کریم نے روحانی غذا اتاری تو صحیفے اتارے، تختیوں کی صورت میں تھے۔ لوگوں سے کہا کہ تختیوں سے استفادہ کرو۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان کے ماننے والوں کے لیے بھی اللہ نے غذا اتاری، صحیفوں کی صورت میں تھی، صحیفے تختیوں کی صورت میں تھے، کہا کہ تختیوں سے استفادہ کرو۔ جناب سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتاری، تختیوں کی صورت میں تھی، لوگوں سے کہا تختیوں سے استفادہ کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام لاڈلے پیغمبر ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتری، تختیوں کی صورت میں تھی، تختیوں سے لوگوں نے استفادہ کیا اور اپنی روحانی قوت میں اضافہ کیا۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے اوپر اللہ نے انجیل نازل فرمائی، تختیوں کی صورت میں تھی، لوگوں سے کہا کہ تختیوں سے استفادہ کرو۔ حضرات کتنے انبیاء کرام تشریف لائے اور کتنی ان کی امتیں آئیں، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلک، سب کے لیے ایک ہی ضابطہ، سب کے لیے ایک ہی قانون، سب کے لیے ایک ہی دستور، لیکن جب اپنا محبوب آیا تو ضابطہ بدل دیا۔ دوستان محترم، جب میرے آقا تشریف لائے
جب میرے اور تیرے کریم تشریف لائے، جب میری اور تیری باری آئی، جب امت محمدیہ کی باری آئی، تو اللہ کریم نے ہمارا رزق یہ تختیوں کے اوپر نہیں اتارا، بلکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے محبوب گرامی، میں نے آپ کی امت کا روحانی رزق یہ تختیوں پہ نہیں اتارا، بلکہ میں نے آپ کی امت کا روحانی رزق آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل کیا ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ نے ایک منظرنامہ دیکھا ہے، ابھی دوسرے منظرنامے کے لیے میں روشن دان کھولنا چاہتا ہوں، روزن نور کھولنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، جب صبح سویرے نماز پڑھتے ہو اور نماز کے بعد جب آپ لوگ قرآن پاک کھولتے ہیں تو کتنا کرم ہوتا ہے کہ اس وقت بندہ سینہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب حصہ آپ نے اپنے مزاج کے مطابق لینا ہے۔ جس کے منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو اسے سیب بڑا میٹھا لگتا ہے، جو بیمار نہ ہو اسے دودھ بڑا اچھا لگتا ہے۔ بیمار کے لیے دودھ کی بھی کوئی تاثیر نہیں اور بیمار کے لیے سیب کی کوئی تاثیر نہیں۔ حضرات محترم، کیا کرم فرمایا کہ اللہ کریم نے روحانی غذا تو دینا ہی تھی، اللہ نے ہمیں سینہ مصطفیٰ سے جوڑ دیا ہے۔ کانچ کا گلاس ہو، شیشے کا، اور اس میں دودھ ڈالا جائے اور پھر وہ مشروب آپ منہ سے لگائیں تو لطف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضرات، کہاں کانچ کا پیالہ اور کہاں دودھ کا مشروب؟ میں دودھ کے مشروب کی بات نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ظرف سینہ مصطفیٰ ہو اور اس کے اندر اللہ کلام الہی عطا فرما دے تو وصول کرنے والے کا دل کرے گا، روح بولے گی، اے احمد مرسل نوری خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نوری خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ بھئی جن کے قدم عرش چوم لیں تو ناز کرے، جن کے قدم عرش چوم لے تو ناز کرے، ان کے سینے سے تجھے لگا دیا ہے، ان کے سینے سے تجھے لگا دیا ہے، ان کے سینے سے تجھے لگا دیا ہے، اس سے بڑا شرف اور کیا چاہیے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پہلے نسبتوں کے تقدس کو سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لگنا کتنا بڑا اعداد ہے۔ اس چادر سے پوچھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ آئی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، او میرے چادر پوش دوست، او میرے چادر اوڑھنے والے دوست۔ سبحان اللہ، دھاگے کی بنی ہوئی چادر یا بالوں کی بنی ہوئی چادر تھی، مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے تو عرش پہ اس کی باتیں شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بولیں یا نہ بولیں، جب میرے رب نے یہ وحی اتاری تھی وہ دھاگے بول رہے تھے۔ مقدر جگا دیا ہے، سونا تو نے مقدر جگا دیا ہے۔ ہم کہاں تھے، ہماری اوقات کیا تھی، ہماری حیثیت کیا تھی، اور اب یہ کرم ہو رہا ہے کہ ہمارے تذکرے ہمارا رب کر رہا ہے۔ چادر مصطفیٰ کے کندھے پہ آتی ہے، مصطفیٰ کے کندھے چومنے کی وجہ سے چادر کو اللہ نے اعزاز بخش دیا۔ فرمایا او میرے چادر والے دوست، میرے دوستو، نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاری چادر لے لی،
لحاف لے لیا، میں بھی لحاف لینے والا ہوں۔ ابھی سردی پڑ رہی ہے، سبھی لوگ رضائیوں میں لحاف میں آ جائیں گے، لیکن جب آمنہ کی لال نے لحاف لیا تو حریم کبریا سے صدا آتی ہے، فرمایا یا ایھا المدثر، اور لحاف لینے والے میرے محبوب۔ بھئی بندے کو لذت ملے نہ ملے یہ چونکہ مکلف ہے، لیکن اللہ کے پیار میں ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اس دن لحاف بھی شکر گزاری کر رہا تھا مصطفیٰ کریم کی، شکر ہے تمہارے جسم سے لگنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو آج میں غریب کی باتیں عرش اولا پہ ہو رہی ہیں۔ میرا رب میری باتیں کر رہا ہے، میرا رب میری باتیں کر رہا ہے۔ حضرات محترم، ایک اور بھی نسبت کی بات سن لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں، صحابہ کرام میرے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیعت ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ کریم ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے محبوب اس درخت کے نیچے تیری بیعت کی ہے۔ حضرات محترم، اس درخت کے بھاگ جاگ گئے جس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کر کے یہ اعداد حاصل کر لیا۔ اور لوگوں، میری آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرش قدم چومے تو ناز کرے۔ محمد مصطفیٰ کے غلاموں، تمہاری عزت کی کیا کہنے، تمہارے بخت کے کیا کہنے، تمہارے مقدر کے کیا کہنے، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو، اللہ تمہیں سینہ مصطفیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ تکبیر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تحفہ دے دیا ہے، کیا تحفہ دے دیا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ یہ دستاریں کیوں باندھی جا رہی تھیں، اب سمجھ آئی کہ یہ دستاریں کیوں باندھی جا رہی تھیں، اب یہ سمجھ آئی کہ ان کی فضیلت کا اقرار کیوں کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قدم مصطفیٰ سے نہیں لپٹے رہے، سینہ مصطفیٰ سے جڑے رہے۔ عمر کتنی ہے آپ یہ دیکھیں، عمر کتنی ہے اور بخت کتنا ہے، عمر کتنی ہے اور مقدر کتنا ہے، عمر کتنی ہے اور سرفرازی کتنی نصیب ہو گئی کہ جتنی دیر تک قرآن پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات عرض کروں، بھائی سے ملو، بھائی سینے سے لگے تو لطف آتا ہے، سکون ملتا۔ والد صاحب سے ملیں تو، جن کی مائیں زندہ ہے ماں کے سینے سے لگنے سے لطف آتا ہے۔ اللہ کی قسم، نہ تیرا کوئی دوست اتنا تجھ سے پیار کرتا ہے، نہ تیرا والد اتنا تجھ سے پیار کرتا ہے، نہ تیری ماں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہے جتنا آمنہ کا لال تجھے سے پیار کرتا ہے۔ اپنے پیاروں سے ملنے کو جی چاہتا ہے، میں جاؤں گا اپنے بھائی سے ملوں گا، میں جاؤں گا اپنے دوست سے ملوں گا، میں جاؤں گا اپنے رشتہ دار سے ملوں گا۔ بھائی سینے سے لگے گا، لطف آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا صبح سویرے اٹھ کے قرآن کھولا کر، سب سے پہلے مصطفیٰ کے سینے سے لگا کر۔ اب اس سے آگے تھوڑا سا سفر کیجئے، تھوڑا سا سفر مزید کیجئے۔ حضرات، یہاں سیدھا سیدھا سینے سے ہمیں یہ فیضان نہیں ملا، بلکہ اس کو اللہ نے فکر مصطفیٰ سے گزارا۔ اللہ نے اس قرآن کو
فکر مصطفیٰ سے گزارا، ذہن مصطفیٰ سے گزارا۔ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی اس کی فکر بلند ہوتی ہے، جتنی شخصیت بڑی ہوتی ہے اتنی فکر بلند ہوتی ہے۔ تو جن کے قدم اتنے بلند ہوں کہ جبریل گرد راہ دیکھتا رہ جائے، جن کے قدم اتنی بلندی پہ چلے جائیں کہ جبریل دیکھتا رہ جائے، ان کے فکر کی بلندی کے کیا کہتے ہیں۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ تو جن کے قدموں کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، ان کی فکر کی بلندی کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ وہاں سے یہ قرآن گزرا ہے، وہاں سے یہ قرآن گزرا ہے۔ پھر اس نے زبان مصطفیٰ کو چوما ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، لطف آئے تو سبحان اللہ کہیں۔ میں نے بھیک نہیں مانگنی، میں نے خیرات نہیں مانگنی، مزہ آئے، لطف آئے، بات سمجھ آئے، اپنے مقدر پہ رشک آئے تو پھر بے شک سبحان اللہ کہہ دیں۔ پھر یہ قرآن زبان مصطفیٰ سے لگ رہا ہے، اور زبان مصطفیٰ کے کیا کہنے۔ میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ کریم اپنی زبان سے بولتے ہیں تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وکیل ہی میرے نبی مجھے تیری زبان سے نکلنے والے لفظوں کی قسم ہے۔ حضرات محترم، پھر یہی قرآن مقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں کو چوم رہا ہے، لب مصطفیٰ سے لگ کے پھر باہر آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی روح وجد میں آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ، ان لبوں کی نزاکت پہ، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کیا پڑھا گیا؟ کیا پڑھا گیا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ مصطفیٰ سمجھ کے، مصطفیٰ جان رحمت، جان رحمت، وہ جو جان رحمت ہیں ان کے سینے سے تو لگا ہوا ہے۔ واہ مقدر والے ہیں، واہ بخت کے سکندر، کمال ہے وہ جو جان رحمت ہیں، وہ جو شمع بزم ہدایت ہیں، ان کے سینے سے تجھے لگا دیا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟
چاہیے. سبحان اللہ. اب تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، میری طرف توجہ رکھیے. جب قرآن پاک کھولا تو سب سے پہلی نسبت مجھے اور آپ کو یہ نصیب ہوئی کہ اللہ کے کلام سے نسبت حاصل ہو گئی. پہلی نسبت اللہ کے کلام سے نسبت حاصل ہوئی. دوسرے نمبر پہ سینہ مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہوئی. تیسرے نمبر پہ فکر مصطفیٰ اور ذہن مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہوئی. چوتھے نمبر پہ زبان مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہوئی. پانچویں نمبر پہ لب مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہوئی. حضرات اتنی نسبتوں کے حصول کے بعد پھر یہ قرآن ہمیں عطا ہوا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی سماعتوں کا دامن پیش کر دیا. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی سماعتوں کا دامن پیش کر دیا. حضرت زید بن حارثہ نے اپنی سماعتوں کا دامن پیش کر دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سماعتوں کا دامن پیش کر دیا. پھر دیگر صحابہ کرام اس سے مستفید ہوئے. پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین اس سے مستفید ہوئے. پھر تبع تابعین اس سے مستفید ہوئے. پھر سلف صالحین اس سے مستفید ہوئے. پھر چلتے چلتے یہ فیض جب میرا شریف میں پہنچا حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ کے سینے پہ پہنچا. حضرات محترم پھر اس نور نے انگلائی لی اور آج پوری زمین کے سینے کے اوپر پھر یہ نور پھیلا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا اچھا آپ نے نعرہ لگایا ہے تو خوشخبری سنا دوں. اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسی سال اور ابھی میرا عمرے کا ٹکٹ نکل آئے، کہیں سے مہربانی ہو جائے، اللہ مہربان ہو جائے، اس کا رسول مہربان ہو جائے اور میں حرم شریف میں جاؤں اور میں جی بھر کے حجر اسود کے بوسے لوں. آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں؟ سن لیں پھر. حجر اسود میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حجر اسود یہ اللہ کے دائیں ہاتھ کے قائم مقام ہے. جن لوگوں نے حجر اسود کے بوسے لیے، اور اگر ہجوم ہے تو لوگوں کو تکلیف نہ دو، اس لیے کہ اذا المسلم حرام، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. دور سے ہی حجر اسود کے سامنے آؤ اور ہاتھ کھڑے کر کے استلام کر کے یعنی دل تے کردہ تیرے نیڑے آواں پر اللہ دی مخلوق نو تکلیف نہیں دینا چاہتا. دل تے کردہ تینو نیڑے آ کے چما سونے لیکن میرے نبی دی امت میرے نبی نو بڑی پیاری ہے. میں کسی نے دھکا نہیں دینا چاہتا، میں کسی کو دھکا دے کر وہاں نہیں پہنچنا چاہتا. تو یہ میری اسلامی قبول کیجئے. میرے آقا نے فرمایا جن لوگوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا استلام کیا، قیامت والے دن حجر اسود ان کی شفاعت کرے گا اور پہچان لے گا کہ یہ فلاں بندہ ہے اور اس کے والد صاحب کا نام فلاں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو میری روح مسرور ہو گئی. میں نے کہا واہ کریمہ، جب ایک پتھر کو جس کے اربوں خربوں چومنے والے اور استلام کرنے والے ہیں، جب ایک پتھر کو تو اتنا علم دے سکتا ہے، اپنے محبوب کو تو نے کتنا علم دیا ہوگا.
سبحان اللہ. اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا. اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا. پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا. حضرات یہی حجر اسود تھا، اور حضرت فاروق اعظم طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے قریب آئے، بڑی توجہ سے سننے والی اور پیار سے سننے والی بات ہے. قریب آ کے کہنے لگے مانتا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے، مانتا ہوں کہ تو بڑی عزت والا ہے، مانتا ہوں کہ تیرا بڑا احترام ہے، مانتا ہوں کہ تیری بڑی تکریم ہے، لیکن میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ نماز محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میری آنکھوں نے میرے مصطفیٰ کو تجھے چومتے دیکھا ہے. میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں. حضرات محترم، اب اس کا مطلب یہ ہوا جناب فاروق اعظم نے یہ میسج دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ ہم حجر اسود کو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے چومتے ہیں. ہم حجر اسود کو، آپ چلے تو نہیں گئے؟ گاڑی آؤ، چلے تو نہیں گئے؟ ہم حجر اسود کو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے چومتے ہیں. ہم حجر اسود کو پھر کہیں وہ کیا ہے، پھر بولیں وہ کیا ہے، پیار سے بولیں وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اور سونیو مکے مدینے جائیے تھے بندہ نقشی ٹونڈتا رہتا ہے کتھے انہوں دی اونٹنی دے پیر لگے تے میں چم لواں. ایک باغ میں مجھے دوست لے گیا اور مجھے کہنے لگا یہ وہ جگہ، یہ دیکھیں نا سرکار کی اونٹنی کا پاؤں لگا ہوا ہے، نشان آج بھی موجود ہے، یہ دیکھیں. تو وہاں پھر سر جھک گیا اور میں نے چوما اور جی بھر کے چوما. جب ان کی داچی کے قدم کے نقش کو ہم اس پیار سے چومتے ہیں جہاں ان کے لب لگے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کون چاہوں توجہ رکھنا، مہربانی فرمانا، تھوڑی سی توجہ کرنا. قرآن خدا کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کے یہ شایان شان ہے کہ میرے نبی کے لب اس کو چومیں. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کی عزت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی سطوت کی وجہ سے، اللہ کی قدرت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے قرآن کے یہ شایان شان ہے کہ میرے نبی کے لب اس کو چومیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سارے کا سارا، قرآن کے جتنے حروف ہیں ہر حرف بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے. میں جاؤں گا، پھر کعبے کا طواف کروں گا اور پھر حجر اسود کے سامنے آؤں گا تو پھر حجر اسود کو چوموں گا، اس لیے کہ وہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے. اللہ نے فرمایا وہ وقت آئے گا تو پھر وہ بھی کر لینا. ابھی آسان کام کر، تیرے گھر میں قرآن پڑھا ہے تو قرآن پڑھ. جب تو تلاوت کرے گا تو ہر حرف تیرے منہ سے نکلے گا. تلاوت بھی کرتے رہنا، بوسہ گاہ مصطفیٰ کے بوسے بھی لیتے رہنا. اچھا اب سمجھ آئی کہ یہ دستار فضیلت کیوں سجائی جا رہی تھی. اچھا
اچھا اب سمجھ آئی کہ دستار فضیلت کیوں سجائی جا رہی تھی. کمال. اور یار کوئی بندہ صدر بھی بن جائے، پرائم منسٹر بھی بن جائے کسی سٹیٹ دا، کسی ملک دا، تے روٹی تے کنک دی کھانی ہے نا، کہ وہ بھی صحت مند بندہ. انہاں بیچاریاں تے بعض اوقات چھان نصیب ہوندہ. ڈاکٹر کہندا تو فلاں شے بھی نہیں کھا سکتا، فلاں شے بھی نہیں کھا سکتا. دولت میں یار نہیں، بہتری کا معیار کوئی اور چیز. مجھے اس مقام پہ سمجھ آیا یہ جو میرے نبی کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. اس لیے کہ وہ کلام الہی سے جڑا ہوا ہے. وہ کلام الہی سے جڑا ہوا ہے. توجہ چاہتا ہوں. وہ کلام الہی سے جڑا ہوا ہے، وہ سینہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے. میں ایک مشورہ دوں. کل صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنی. اچھا قرآن پاک کو چوم کے اس طرح جب سینے سے لگائیں گے تو حسب ظرف، حسب حصے لطیف آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے میں سینہ مصطفیٰ سے لگا ہوا ہوں. اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا خزانہ اور کیا ہے؟ اس سے بڑی دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑا مقام اور کیا ہے؟ اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہے کہ میرے جیسا ناکارہ بندہ، میرے جیسا حقیر آدمی، میرے جیسا گناہگار بندہ، سائیں نے کرم فرمایا، مجھے سینہ مصطفیٰ سے جوڑ دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. آج گلا ٹھیک ہوتا تو میں شعر پڑھ لیتا، آج کوئی مدد ہی کرے گا تو پھر پڑھیں گے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دی. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، 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 جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور بڑی نفیس سی بات کہنا چاہتا ہوں. وٹو صاحب کدھر گئے؟ ایک اور بڑی لطیف سی بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہو تو بڑی کام کی ہے. توجہ ہو تو بڑے کام کی بات ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ قرآن، توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ کے اوپر نازل کرتے
تو یہ خشیت کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے، کلام الہی کی جلالت کی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر اتنی جلالت تھی اس کے اندر، اگر اتنا رعب تھا اس کے اندر، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے اٹھائے ہوئے ہیں؟ پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے اٹھائے ہوئے ہیں؟ میں اسی پہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ توجہ فرمانا، بڑی کام کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اللہ نے یہ کلام مقدس پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ فیض گنجینہ پہ اتارا، قلب منیر کے اوپر اتارا، اور پھر یہاں سے سفر کر کے یہ باہر آیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے ہر حرف کے اوپر جو جلال والا کلام تھا، اس کے ہر حرف کے اوپر جمال مصطفیٰ کا غلاف چڑھا دیا ہے۔ اگر ڈائریکٹ آتا تو کہاں یہ جرت تھی میرے اور تیرے بچے کی؟ اگر یہ ڈائریکٹ آتا تو کہاں جرت تھی میرے اور تیرے بچے کی، اور میری اور تیری جرت کہاں تھی کہ ہم اس کو اٹھا سکتے؟ اللہ نے اس کو اتارا ہے سینہ رحمت للعالمین میں، قلب منیر کے اوپر اتار کے، اس پورے قرآن کے اوپر، اس کی جلالت کے اوپر اللہ نے جمال مصطفیٰ کا غلاف چڑھایا ہے۔ پھر یہ باہر آیا ہے تو یہ شکریہ ادا کرو مصطفیٰ کریم کا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ توجہ ہے؟ تھکے نہیں تو ایک بات اور کہہ دوں، توجہ ہو تو ایک بات اور کہہ دوں، سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام لاڈلے پیغمبر ہیں، لاڈلے پیغمبر۔ کوہ طور پہ جاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں تو روح مچل گئی، کہا اتنا اچھا بولتے ہو، تجھے دیکھوں تو کتنی لذت آئے گی۔ یاد رکھنا، دنیا کا سب سے امیر شخص وہ ہے، دنیا کا سب سے امیر شخص وہ ہے جس کے سینے میں سائیں کے پیار کا دیا جلتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں، میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں۔ دنیا کا سب سے امیر شخص وہ ہے جس کو سائیں اپنے پیار کی امانت نصیب فرمائے، جس کے سینے میں اس کے پیار کا دیا جلتا ہے، وہ خوش نصیب ترین انسان۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہنے لگے اتنا اچھا بولتے ہو، پردہ اٹھاؤ نا، دید کروا دو، دید کروا دو۔ جواب ملا لن ترانی،
تم نہیں دیکھ سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جنتیوں کے بارے میں ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، وقت آئے گا کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جہاں جنتیوں کو، سب جنتیوں کو دیدار کروانا ہے تو یہاں موسیٰ کلیم اللہ سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے لن ترانی؟ تو پھر ذہن میں یہ راز کھلا، اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک میرے مصطفیٰ مجھے دیکھ نہیں لیتے تو میرا دیدار مصطفیٰ کی امانت ہے۔ میری ذات کا جلوہ دیکھنا یہ مصطفیٰ کی امانت ہے۔ جب تک وہ نہیں دیکھ لیتے تو ہم کسی کو اپنا جلوہ نہیں دکھائیں گے، اور جب وہ دیکھ لیں گے تو پھر جنتیوں کو بھی جلوہ دکھائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ اچھا جی، عرض کر رہا تھا جب اسرار بڑا رب آرینی، میں ویکھنے ہی ویکھنے، میں ویکھنے ہی ویکھنے، میرا نہیں گزارا ہوں، میں ویکھنے ہی ویکھنے۔ سبحان اللہ، اسرار کے صدقے جائیے، اس خواہش کی پاکیزگی کے صدقے جائیے، اس کے تقدس کے صدقے جائیے، جو اللہ کے پیغمبر کے سینے میں خواہش پیدا ہوئی، اس کے تقدس کے صدقے جائیے۔ جب اسرار بڑھا تو فرمایا اچھا موسیٰ لاڈلے پیغمبر ہو، انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، جناب موسیٰ نے پہاڑ دیکھا۔ جب تجلی آئی تو پہاڑ بھی جل کے کوئلہ ہو گیا، سڑ گیا، اور جناب موسیٰ بھی غش کھا کے گر پڑے۔ علماء نے لکھا ہے سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تجلی تھی۔ پہاڑ بھی جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، لیکن معراج کی رات جناب موسیٰ چھٹے آسمان پہ تھے تو بڑے مشورے عطا پیش کر رہے تھے اور باقاعدگی ہوش و حواس، اور میرے آقا بار بار جاتے ہیں، اللہ کی ذات کا جلوہ دیکھ کے آتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ نمازیں کم کروائیں، نمازیں کم کروائیں، کچھ کم کروا کے آئیں۔ تو یار جو پہاڑ بھی تجلیات کا مرکز تھا، لیکن اس سے بڑا مرکز تو ذات مصطفیٰ تھی، اور ذات کے جلوے دیکھ کے آ رہے تھے۔ تو جناب موسیٰ بے ہوش کیوں نہیں ہوئے؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ جلال الہی، حسن الہی کی جو جلالت تھی، اب وہ جمال مصطفیٰ کا غلاف پہن چکی تھی۔ اب وہ جو جلوہ نظر آتا تھا وہ مصطفیٰ کے جمال سے جلال الہی کے جلوے نظر آتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ نے کرم فرمایا۔ باتیں بہت ساری ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ پہاڑ کے اوپر ہم قرآن پاک نازل کرتے تو وہ غش کھا کے گر جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ پہلے سینہ مصطفیٰ پہ اتارا، جمال مصطفیٰ کا غلاف چڑھایا، پھر کہا کہ اب 5 سال کے بچے کے حوالے کر دو، پھر بھی یہ قبول کر لے گا، پھر بھی یہ قبول کر لے گا۔ اس موقع پہ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ بھی سمجھ آ گئی۔ بھئی کتابیں تو بہت ساری ہیں، جس کتاب کو پڑھنا چاہو وضو کے لیے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بغیر وضو کے نہیں پڑھنا، بغیر وضو کے نہیں پڑھنا۔ تھوڑا سا گہرائی میں جاؤ گے تو سمجھ آ جائے گا کہ وضو کے بغیر کیوں نہیں پڑھنا، وضو کے بغیر کیوں نہیں پڑھنا۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے، ان عزیزوں سے جو پڑھاتے ہیں، ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں،
اور جو بچے پڑھتے ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں، جتنا پاکیزگی کا اہتمام کریں گے، جتنا وضو کا التزام کریں گے، اتنا جلدی آپ کو قرآن حفظ بھی ہو جائے گا اور قرآن کا نور بھی نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے جب اتنی بلندی پہ ہو تو جو بلندی پہ ہو اس کو کچھ احتیاط بھی چاہیے، جو جتنی بلندی پہ ہوتا ہے اس کو احتیاط بھی چاہیے۔ تو مولانا شہباز صاحب، آپ خود تو شہباز تھے ہی، اور میرے آقا کے کرم نے تجھے شہباز بنایا، اور باقی لوگوں کو غیر مری کرم ملا ہے، یعنی ان کی نظر میں کرم نہیں آیا تو کرم نصیب ہوا ہے۔ جو ہمارے اوپر کرم ہوا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا کرم شاہ دیکھا ہے، ہم نے کرم چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ حضرات محترم، تو میں اپنے عزیزوں سے کہوں گا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھو تو وضو کر کے پڑھا کرو، بہت احتیاط کرو، بہت احتیاط کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بلندی کی بات ہے۔ علامہ شہباز صاحب کو مبارک ہو کہ یہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور انہوں نے اہتمام کر دیا، میں تیرے بچے کو سینہ مصطفیٰ سے لگاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب میں ایک درخواست کر رہا ہوں، میری خاص درخواست وہ یہ ہے کہ کل آپ نے مہربانی کر کے سویرے قرآن پاک ضرور پڑھنا، سویرے آپ نے قرآن پاک ضرور پڑھنا، اور یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے پڑھنا، ساری باتیں ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اور پھر اگر میرا فون میسر آ جائے تو پھر بے شک آپ مجھے بتلا دیں کہ باتیں تو نے بہت کی تھیں لیکن کیف نہیں آیا، اگر شکایت ہو تو مجھے فون کر لینا، اگر شکایت ہو تو مجھے فون کر لینا، مزہ نہ آئے تو مجھے فون کر لینا۔ تو دنیا کے، تو کیف کے کسی اور جہان میں چلا جائے گا جب ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پاک کتاب کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔